صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کے محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آج خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے اسی حوالے سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدتوں کا اظہار کرنے جا رہا ہوں پنجابی میں، مل کے آپ نے ساتھ دینا ہے کہ دنیا تے آیا تیری کوئی نہ مثال دا، میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا تیری کوئی نہ مثال دا، میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا تیری کوئی نہ مثال دا۔ اور شیخ سماعت کیجئے ظہوری صاحب نے کیا لکھا کہ چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، پھر شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، پھر میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا تیری کوئی نہ مثال دا۔ اور ظہوری صاحب نے ان لوگوں کے لیے بھی شعر لکھا جو کہتے ہیں حضور ہمارے بھی سب بشر ہیں جیسے ہم ہیں وہ بھی بشر ہیں، ان کے لیے ظہوری صاحب نے شعر لکھا کہ تیری یاد خوبیاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتھے تیرے غلام دا جواب نہیں۔ ظہوری صاحب کہتے ہیں حضور کے غلاموں کا مقابلہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ ظہوری صاحب کہتے ہیں کہ تیری یاد خوبیاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتھے تیرے غلام دا جواب نہیں۔ اور آگے حضور کے غلام کا ذکر، پھر حورانوں تو روپ ونڈے حبشی بلال دا، حورانوں تو روپ ونڈے حبشی بلال دا، میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا تیری کوئی نہ مثال دا۔ اور یہ شعر دوبارہ سماعت کیجئے، آپ نے مل کے پڑھنا ہے کہ تیری یاد خوبیاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتھے تیرے غلام دا جواب نہیں، حورانوں تو
रूप वंडे हबशी बिलाल दा हूरां नूं तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा मैं लब के लयावा कितों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया तेरी कोई ना मिसाल दा। और मक्ता समात कीजिए कि ऐसी की ज़हूरी नाले साडा की बयाने ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुराने ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुराने फिर सूरतां सिपारे रंगे नबी दे जमाल दा सूरतां सिपारे रंगे नबी दे जमाल दा मैं लब के लयावा किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया तेरी कोई ना मिसाल दा मैं लब के लयावा किथों सोना तेरे नाल दा मैं लब के लयावा कितों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया तेरी कोई ना मिसाल दा। खिताब के लिए मैं दावत देने जा रहा हूँ मस्जिद हाजा के खतीब अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मुमताज अहमद सिद्दीकी साहेब एमफिल उलूम इस्लामिया व लेक्चरार यूनाइटेड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस क़िबला उस्ताद मोहतरम से मैं अदब से इल्तमास करता हूँ कि आज के मुंतखब करता उन्वान पर गुफ्तगू फरमाकर हमारे क़ुलूब व ज़हान का मनवर फरमाए। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाके पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। हम्दो सलात के बाद निहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक सामईन और नाज़रीन किराम, आज का उन्वान बेमिसल बशरियत है। सूरह कहफ की सबसे आखिरी आयत जिसमें खालिक ने हुक्म दिया कुल ए महबूब आप कह दीजिए इन्नमा सिवाय इसके नहीं आना मैं बशर हूँ मिस्लुकुम तुम्हारी तरह। तो आज की नशिस्त में हम ये देखेंगे कि इस आयत का हकीकी और बेहतरीन माना कौन सा है। क्या हुजूर हम जैसे बशर हैं? अगर हुजूर हम जैसे ही बशर हैं तो फिर हम उम्मती वो नबी ये कैसे हो गया? अगर हुजूर हम जैसे ही बशर हैं तो हम 11 फुट के छत के ऊपर चढ़ जाएं तो नीचे देख के हमें डर लगता है। मेरा नबी अर्श के ऊपर भी चढ़ गया है, डर नहीं लगा। अगर हम जैसे बशर हैं तो फिर ये क्यों? और अगर हम जैसे बशर नहीं थे तो फिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि मैं तुम जैसा बशर। बशर का लफ्ज पूरे कुरान में 37 मरतबा आया। कितनी मरतबा? 37 मरतबा बशर का लफ्ज अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया है, जिनमें से 5 मरतबा अल्लाह ने पैगंबर को बशर कहा,
4 مرتبہ نبی نے خود اپنے آپ کو بشر کہا، 1 مرتبہ شیطان نے نبی کو بشر کہا، اور 14 مرتبہ کافروں نے نبیوں کو بشر کہا۔ اور جو زنانیں مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ لی تھیں، انہوں نے تو بشر ہونے سے انکار ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ انسان بشر لگتا ہی نہیں ہے، جو بشر ہوتے ہیں ہم جیسے، ان کے حسن و جمال ایسے نہیں ہوتے۔ جنہوں نے ایک جھلک یوسف کو دیکھا انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ بشر نہیں لگتا۔ اب جو مصطفیٰ کے بارے میں بشریت کی گردان پکاتا رہے، اس کا مطلب ہے اس نے ابھی محبوب کو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ جو دیکھ لیتا ہے وہ بشر نہیں کہتا، یا یوں کہہ لیں اس نے یا تو جانا نہیں یا مانا نہیں۔ جس نے جان لیا اس نے بھی بشر کہنا چھوڑ دیا، جس نے مان لیا اس نے بھی بشر کہنا۔ تو 37 مرتبہ قرآن میں بشر کا لفظ آیا ہے، جن میں سے 4 مرتبہ پیغمبروں نے خود کہا کہ ہم تمہاری مثل بشر ہیں۔ اب میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پورے ذخیرہ حدیث اٹھائیں، صحیح احادیث کا ذخیرہ۔ قرآن میں تو 37 مرتبہ آیا تھا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، بشر کا لفظ 37 مرتبہ آیا۔ حدیث میں 39 مرتبہ آیا ہے لستو کا احد مثلکم، حضور نے فرمایا میں تم جیسا ہوں گی، میں تم جیسا نہیں۔ یہ 39 مرتبہ ہے۔ اب بشر کا جو لفظ ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ یہ المنجد عربی اور اردو لغت کی کتاب ہے، جس میں صفحہ نمبر 59 پہ صاحب منجد لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بشر یہ لفظ البشرۃ سے بنا ہے۔ بشرہ کہتے ہیں ظاہری کھال کو، یہ جو ظاہری وجود ہے ہمارا، یہ گوشت پوست، یہ ہڈیاں، یہ اس پہ بشریت کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بشر ہے۔ مطلب ہے ظاہری کھال، ظاہری یہ جسم کا خول۔ اور امام راغب اصفہانی نے المفردات میں بشر کے ضمن میں لفظ بشر کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں البشرۃ ظاہر الجلد، بشر ظاہری جلد کو کہتے ہیں۔ وعبر عن الانسان بالبشر اعتبارا بظہور جلدہ من الشعر، اور جب بشر کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد انسان کی کھال اور انسان کے بال، ظاہری گوشت پوست، یہ مراد لیا جاتا ہے۔ بخلاف الحیوانات، حیوانات کے برخلاف، التی علیہ الصوف او الشعر، کیونکہ جو جانور ہوتے ہیں ان کی کھال ظاہر نہیں ہوتی، یا تو اس پہ بال زیادہ ہوتے ہیں، کھال اس کے اندر چھپی ہوتی ہے، یا اون زیادہ ہوتی ہے اور کھال اندر چھپی ہوتی ہے۔ جانداروں میں سے انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے جسم پہ بال ہوں بھی پھر بھی اس کی کھال بال سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اسے بشر کہتے ہیں۔ اور امام اصفہانی فرماتے ہیں وَخُصَّ فِي الْقُرْآنِ كُلُّ مَوْضِعٍ اُعْتُبِرَ مِنَ الْإِنسَانِ جُثَّتُهُ وَظَاهِرُهُ بِلَفْظِ الْبَشَرِ، اور جب بھی قرآن میں بشر کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ظاہری جسم، ظاہری جثہ، یہ بیان کیا جاتا ہے، اندر کی بات نہیں ہو رہی۔ محبت سے بولیے ذرا، انسان کے اندر کی ابھی بات، اندر تک تو ابھی ہم پہنچے نہیں، ابھی ظاہر کی بات ہو رہی ہے۔ جب بشر کا لفظ قرآن میں آتا ہے تو اس سے مراد انسان کا ظاہر ہوتا ہے، انسان کا جثہ ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَلَمَّا أَرَادَ الْكُفَّارُ الْغَدَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، لیکن جب بھی کافروں نے نبی کو بشر کہا ہے تو اعتبروا ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَادَ الْكُفَّارُ الْغَدَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، جب بھی کسی کافر نے نبی کو بشر کہا ہے نا تو اس نے ہمیشہ نبی کی گستاخی کی نیت سے کہا، توہین کی نیت سے کہا کہ یہ بشر ہے۔ تو دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا 37 مرتبہ قرآن میں بشر کا لفظ آیا، اللہ نے 5 مرتبہ نبیوں کو بشر کہا، نبی نے 4 مرتبہ اپنے آپ کو کہا، کافروں نے 14 مرتبہ کہا، شیطان نے 1 مرتبہ کہا۔ اب یہ اتنی ٹائم تو نہیں ہے میں ساری مثالیں دیتا پھروں، ایک ایک مثال صرف کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ نے جب پیغمبر کو بشر کہا تو کیا کہا؟ سورہ الحجر 15 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 28 نمبر آیت، ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالقن، میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، بشر کو،
من صلصال من حمأ مسنون، بودار بجنے والی مٹی سے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا میں بودار بجنے والی مٹی سے کیا بنانے والا ہوں؟ بول کے بتائیے کیا بنانے والا ہوں؟ بشر۔ یہاں اللہ نے پیغمبر کو بشر کہا، آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ ایک کمانڈمنٹ تھی رب کی، یہ ایک بیانیہ تھا کہ میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے۔ اگلی آیت میں سورہ ہجر میں اللہ نے دوسرا بیانیہ دیا، فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے سجا لوں سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سوچنے کی دیر نہ کرنا، فوراً سجدے میں گر جانا۔ یہ دو بیانیے ہیں خدا کے، دو باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک کلام کے حصے میں کہا میں بشر بنا رہا ہوں، دوسرے کلام کے حصے میں کہا کہ جب اس کے اندر روح پھونک دوں، اس کا مطلب ہے آدم کو جو سجدہ ہو رہا ہے یہ آدم کے جثے اور آدم علیہ السلام کے جسمانی کمرے کو سجدہ نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہا میں بشر بناؤں گا فوراً سجدہ کرنا، نہ، فرمایا بشر بنا لوں گا، پھر اس کے اندر کچھ روشنی پیدا کروں گا، پھر اس کے اندر ایک نور روشن کروں گا اپنے چراغ کا۔ جب وہ نور روشن ہو جائے اندر اب اندر کی بات شروع ہونے لگی ہے، جب اندر نور روشن ہو جائے تو پھر سجدے میں گر جانا۔ یہ دو کمانڈمنٹ خدا نے دے دی فرشتوں کو۔ اچھا جی، جب روح پھونک دی گئی، چراغ جل گیا، اللہ نے کہا سجدہ کرو۔ اب دو بیانیے تھے خدا کے، ایک بشر والا ایک روح والا، اب دو ہی فرقے بن گئے، دو ہی فرقے بن گئے۔ ایک فرشتوں کا انداز تھا، جب انہوں نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکتی دیکھی، چراغ جلتا نور کا دیکھا، تو فرشتوں نے پہلی بات کو چھوڑ دیا، جو بشریت والا رٹا تھا وہ فرشتوں نے نہیں لگایا، انہوں نے جسم آدم سے اندر جھانک کے رب کی طرف سے جلنے والے نور پہ توجہ کی، فوراً سجدے میں گر گئے۔ اور جو دوسرا فرقہ تھا وہ شیطانی فرقہ تھا، اس نے اگلی بات پر توجہ ہی نہیں دی، اس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ اندر روح کس کی پھونکی جا رہی ہے، نور کس کا روشن ہو رہا ہے، وہ بس ظاہری جو دیوار تھی آدم علیہ السلام کے جسم کی اسی پہ اڑ گیا، بشریت کی دیوار پہ۔ اب جو بشریت کی دیوار پہ اڑ گیا وہ سجدے سے منکر ہو گیا، جنہوں نے بشریت کے پردوں کو چھوڑا اندر جھانکا وہ سجدے میں گر گئے، وہ سجدے میں گر گئے۔ یہی تو خدا کہہ رہا ہے، فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی راہوں پہ نہ چلا کرو۔ شیطان کی راہ کیا ہے کہ جب اللہ آدم کے جسم کے اندر اپنی روح پھونکتا ہے تو شیطان اڑ جاتا ہے بشریت کے ہیر پھیر کے اندر، بشریت کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور سجدے سے منکر ہو جاتا ہے۔ لیکن فرشتوں نے بشریت کو، دیوار کو نہیں دیکھا، اندر جلتے ہوئے نورانیت کو، روحانیت کو دیکھا۔ تو سنیو تمہیں مبارک ہو، تم بشر کی راٹ اس لیے نہیں لگاتے کہ ہم شیطان کے رشتے پہ چلنے والی قوم نہیں ہے، ہمارا عقیدہ بھی فرشتوں والا ہے، ایمان بھی فرشتوں والا۔ فرشتوں نے اندر کے نور کو دیکھا تھا، ظاہری بشریت کو نہیں دیکھا، سجدہ کر دیا۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ جب شیطان نے نہیں سجدہ کیا تو کیا ہوا؟ رب کا منکر ہوا، نافرمان ہوا نا۔ اس نے کہا سجدہ کر، اس نے نہیں کیا تو نافرمان ہوا۔ تو رب کا نافرمان تھا، اتنا بڑا مجرم تھا، چاہیے تھا کہ خدا فوراً لعنتوں کا توق گلے میں ڈال دیتا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ لیکن ایسا رب نے نہیں کیا۔ جب تک رب کا نافرمان تھا رب نے لعنتی نہیں کیا، اسے موقع دیا اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ شیطان بتا، ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی، کیوں نہیں کیا سجدہ اس کو جس نے میں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے سنوارا ہے، کیوں نہیں کیا؟ جب رب نے موقع دیا، اس کا مطلب ہے شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود نہیں بنا۔ ابلیس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان، اگر یہ بات ہوتی تو اللہ اسے موقع نہ دیتا صفائی کا۔ رب نے کہا میں موقع دے رہا ہوں، اپنی صفائی پیش کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب وہی لفظ جو خدا نے آدم کے لیے کہے تھے، سیم وہی الفاظ شیطان نے آدم کے لیے کہے اور کہا
یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 33، فرمایا قال لم اکن لاسجد لبشر، میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو نے بجنے والی بودار مٹی سے بنایا۔ رب نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا، بولیے، رب نے بھی تو یہی کہا تھا، تو شیطان بھی وہی الفاظ دہرا رہا ہے۔ لیکن اب جب اس نے نبوت سے اپنا کمپیریزن شروع کر دیا اور کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اسے تو نے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے بولیے آگ سے بنایا۔ جب نبوت سے مقابلہ شروع ہو گیا نا، اب رب نے صفائی کا موقع نہیں دیا، اب رب نے صفائی کا موقع، جب تک رب کا نافرمان تھا رب نے سوال کیا، صفائی کا موقع دیا۔ ہاں اگر شیطان کہہ دیتا کہ یا اللہ بس معاف کر دے، غلطی ہو گئی، ہاں اب کرتا ہوں سجدہ، تو ممکن تھا کہ رب معاف کر ہی دیتا۔ رب نے اپنی نافرمانی پہ صفائی کا موقع دیا، لیکن جب پیغمبر پہ انگلی اٹھ رہی ہے تو اب رب نے صفائی کا موقع ہی نہیں دیا، بحث و تمیز کی نہیں شیطان سے۔ فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا، دفع ہو جا، تو مردود ہے، لعنتی ہے، کیونکہ تو آدم کی بشریت تک اڑ گیا ہے، اس کے اندر کی نورانیت کو نہیں دیکھ رہا، اب تو دفع ہو جا یہاں سے۔ تو یہ ایک ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ اللہ نے آدم کو بشر کہا، شیطان نے آدم کو بشر کہا۔ آگے کفار کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو کہا، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا، حضرت ابراہیم کی قوم نے حضرت ابراہیم سے کہا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے بشر ہی۔ آگے وہ بشر کیوں کہتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم جیسے بشر ہو یہ کیوں کہتے تھے، اس کی وجہ یہ سورہ مومنون آیت نمبر 24 میں، آیت نمبر 33 میں، سورہ مومنون میں اللہ فرماتا ہے انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، تم تو صرف ہم جیسے بشر ہو، یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، کھاتے بھی ہماری طرح ہو، پیتے بھی، بولیے۔ تو یہ کافروں نے وجہ بتائی کہ ہم تمہیں بشر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم کھاتے بھی ہماری طرح ہو، پیتے بھی ہماری طرح ہو۔ اس کا مطلب ہے کافروں کے نبیوں کو بشر کہنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ تم کھاتے بھی ہماری طرح ہو، پیتے بھی ہماری طرح ہو۔ اب چلیے بخاری شریف کی حدیث پہ نظر ڈالیے، جب شعبان کے صوم وصال میرے آقا نے رکھے، صحابہ نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا، رنگ اتر گئے، زرد پڑ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہا حضور آپ صوم وصال رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھے۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا؟ ابیت عند ربی وہو یطعمنی ویسقینی، فرمایا میں رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، وہ کھلا بھی آپ دیتا ہے، پلا بھی آپ دیا کرتا ہے، کھلاتا بھی خود ہے مجھے، پلاتا بھی خود ہے مجھے۔ ارے ایمان والو ذرا غیرت سے سوچو، کافر تو نبی کو بشر اس لیے کہتے تھے کہ ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، اور حضور سے صحابہ سے کہہ رہے ہیں مجھے رب کھلاتا ہے، رب پلاتا ہے، نہ میں تمہاری طرح کھاتا ہوں نہ تمہاری طرح پیتا، نہ تمہاری طرح کھاتا ہوں نہ تمہاری طرح۔ یہ میں مثالیں دے چکا کہ شیطان نے نبی کو بشر کہا، رب نے نبی کو بشر کہا، کافروں نے نبی کو بشر کہا، نبی نے خود اپنے آپ کو بشر کہا۔ اب آگے میں مثال دے رہا ہوں کہ اللہ نے بشریت کی نفی کس شان کے ساتھ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما کان لبشر، کسی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اب توجہ سے کان، دل کے کانوں کو کھول کے بات سننا، اب عاشقانہ انداز میں بات آ رہی ہے۔ رب نے کہا وما کان لبشر، کسی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کیا؟ ان یکلمہ اللہ، یہ کہ اللہ اس سے بات کرے، اللہ اس سے کلام کرے کسی بشر سے، یہ بشر کے لیے ممکن۔ یہ نہیں کہا کہ رب کے لیے ممکن نہیں، فرمایا رب تو کر سکتا ہے، تیرے اندر اس کی طاقت اور وسعت نہیں ہے کہ رب کے کلام کو لے لے۔ تو فرمایا بشر کے لیے ممکن نہیں کہ رب کا کلام اس سے ہو، رب اس سے کلام کرے۔ صرف 3 شرائط ہیں جس کے ساتھ کسی بشر سے اللہ کلام کرتا ہے، وہ خود قرآن نے بیان فرمائی۔ فرمایا الا، سوائے اس کے، وحیًا، یہاں تو اللہ وہی بھیج دیتا ہے بشر سے کلام کرنے کے لیے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کر لیتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کی، او یرسل رسولا، یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیجتا ہے۔ وہی فرشتے کے ذریعے بھی ہوتی ہے لیکن ڈائریکٹ بھی ہوا کرتی ہے، اس لیے وہی کا ذکر علیحدہ کیا۔ فرمایا 3 صورتیں ہیں کہ جب میں کسی بشر سے، بولیے سارے،
صرف 3 صورتوں میں اللہ کا قرآن بتا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے صرف 3 صورتوں میں کسی بشر سے کلام کرتا ہوں, یا تو وحی کے ذریعے, یا فرشتے کے ذریعے, یا پردے کے پیچھے. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, معراج کی رات ان تینوں وسیلوں میں سے کوئی وسیلہ نہیں تھا. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پہ سارے پردے ہٹا کے بٹھایا اور فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, فرمایا سارے فرشتوں کو بھی درمیان سے نکال دیا, پردوں کو بھی اٹھا دیا, اور وحی کا آنا بھی روک دیا. بلا حجاب مصطفیٰ سے باتیں کرتا رہتا ہوں اور سنتا رہتا ہوں. موت بھی یار لوگوں کو یہ آیتیں نظر آ جاتی ہیں کہ نبی نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں. ارے اللہ کے بندو, بخاری اٹھاؤ, مسلم اٹھاؤ, ابو داؤد میں ہے, نسائی میں ہے, مصنف عبد الرزاق میں ہے, مسند احمد میں ہے, دارمی میں ہے, مسند بزار میں ہے, صحیح ابن حبان میں ہے, صحیح ابن خزیمہ میں ہے, سنن الکبریٰ للبہقی میں ہے. امام بغوی نے شرح السنہ میں لکھا 39 مقامات پر یہ حدیث آئی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سومے وصال رکھتے ہیں, صحابہ نے رکھنے شروع کیے, فرمایا نہ رکھا کرو. حضور کیوں؟ فرمایا انی اطعم. حضور علیہ السلام نے فرمایا انکا تواصل, تم یوم وصال رکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا حضور ہاں. فرمایا قالا لستو کاحد منکم. قرآن کی آیت میں سورہ کہف کی آخری آیت میں کافروں سے کہا جا رہا ہے میں تم جیسا بشر ہوں. ادھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے میں تم جیسا نہیں ہوں. ایمان والوں سے کہا میں تم جیسا نہیں, کافروں سے کہا میں تم جیسا بشر ہوں. جو نبی کو اپنی طرح بشر کہے وہ بھی سچا ہے, جو نبی کو اپنی طرح بشر نہ سمجھے وہ بھی سچا ہے. کیونکہ نبی نے 2 کلام کیے, ایک کافروں سے, ایک مومنوں سے. کافروں سے کہا تم جیسا ہوں, مومنوں سے کہا تم جیسا نہیں ہوں. اب جو جس کی نسل میں سے ہے اس نے وہی عقیدہ اپنا لیا. جو کافروں کے راستے پہ چلتا ہے نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے, جو مومنوں کے راستے پہ چلتا ہے وہ نبی کو بے مثل بشریت مانتا ہے. آنا بشر مثلکم, فرمایا میں تم جیسا بشر. میں یہ 39 جگہوں پہ یہ حدیث آئی ہے, 39 کتابیں حدیثوں کی, جس میں حضور نے کہا میں تم جیسا نہیں ہوں, میں تم جیسا نہیں ہوں. اچھا اگر ہم جیسے نہیں ہیں تو پھر کہا کیوں کافروں سے میں تم جیسا؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا جی. اگر ہیں ہی نہیں ہم جیسے تو پھر کافروں سے کیوں کہا جا رہا ہے میں تم جیسا؟ اس کی حکمت سمجھنے کے لیے, علماء کے جوتے اٹھانے والا آدمی ہوں تو میں علماء کے فیض کی بات سنا رہا ہوں. اس کی حکمت سمجھنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے کافروں سے کیوں کہا میں تم جیسا بشر ہوں. جو کافر تھے نا مکے کے, یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ مانتے تھے, یہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. تو حضور نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں. ان سے کہا. اس کی حکمت سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے چلاتے ہیں. قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 258 آیت میں, جب حضرت ابراہیم نمرود سے مناظرہ کر رہے تھے, نمرود کے مقابلے میں کھڑے تھے اور خدائی پہ مناظرہ ہو رہا تھا. اللہ کا خلیل پوری روئے زمین پر واحد توحید پرست, ساری دنیا مشرک, صرف ایک مومن بندہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا. اور اس نے قید خانے سے 2 قیدی بلائے, ایک کو عمر قید تھی, ایک کو سزائے موت تھی. سزائے موت والے کو آزاد کر دیا, عمر قید والے کو پھانسی پہ چڑھا دیا. کہا دیکھو میں بھی مردہ کرتا اور زندہ کرتا ہوں. عقل نہیں تھے. ابراہیم نے کہا تھا زندہ کرتا اور مارتا ہے, اس نے زندہ چھوڑ کے سمجھا میں نے زندہ کر دیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا عقل الٹی ہے کھوپڑی اور سمجھ نہیں آ رہی بات کی, آپ نے دلیل ہی مضبوط پیدا کر دی, اس سے اعلیٰ دلیل پیش کر دی. فرمایا سن پھر, یہ سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 258. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال ابراہیم, میں آپ کو حکمت بتا رہا ہوں کہ حضور نے کیوں کہا تھا میں تم جیسا بشر ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ.
فرمایا پھر سن نمرودہ، سن میری بات کو، میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو اگاتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا، ہوش اڑ گئے۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال قائم کیا تھا کہ تو رب ہے تو مغرب سے نکال، میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے نکال، اب وہ دکھا تو نہیں سکا نکال کے، لیکن اگر فرض کریں وہ نکال کے دکھا دیتا تو پھر تو حضرت ابراہیم کا سوال کا جواب ہو جانا تھا نا۔ کافروں نے پھر حضرت فرعون کو خدا ماننا شروع کر دینا تھا کافروں نے، لیکن وہ نکال کے نہیں دکھا پایا۔ اب مکے کے جو کافر اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پہ مانا کرتے تھے، ان کو اس سوال کا پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو مغرب سے سورج نکالے گا اسے خدا مانا جائے گا۔ ایسا ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے تناظر میں سمجھے بات کو کہ آپ نے کہا مغرب سے نکال اگر تو خدا ہے، معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کا سوال اور چیلنج یہ ہے جو مغرب سے سورج نکالے گا وہ خدا مانا جائے گا، جو مغرب سے سورج نکالے گا خدا مانا جائے گا۔ زمانے گزرتے گئے، صدیاں گزرتی گئیں، قومیں آتی گئیں، پیغمبر آتے گئے، ابراہیم کا سوال وہی کھڑا تھا، جو مغرب سے سورج نکالے گا اسے خدا مانا جائے گا، جو مغرب سے سورج نکالے گا اسے خدا مانا جائے گا۔ دور آیا اسماعیل علیہ السلام کا، سوال وہی تھا، جو مغرب سے سورج نکالے گا خدا مانا جائے گا۔ دور آیا زکریا علیہ السلام کا، سوال وہی تھا، جو مغرب سے سورج نکالے گا خدا مانا جائے گا۔ دور آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، سوال خلیل وہی تھا، جو مغرب سے سورج نکالے گا خدا مانا جائے گا۔ دور آیا حضرت عیسیٰ کا، سوال وہی تھا، جو مغرب سے سورج نکالے گا خدا مانا جائے گا۔ پھر آمینہ کے آنگن میں 12 ربیع الاول کی سہانی صبح کو جب مصطفیٰ کے نام کا پھول کھلا، حضور کا بچپن گزرا، جب لڑکپن گزرا، جوانی گزری، 53 سال کی عمر ہوئی، حضور پہنچے مدینے میں، سوال وہی تھا، جو مغرب سے سورج نکالے گا اسے خدا مانا جائے گا۔ مقام صحابہ میں میرے مولا علی کی گود میں میرے آقا سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، سوال وہی تھا، جو مغرب سے نکالے گا اسے خدا مانا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج مغرب سے واپس نکال دیا۔ رب نے کہا سونیا کافر کوئی تجھے خدا نہ مان لے، کہہ دے میں تم جیسا بشری۔ یہ حکمت تھی نبی سے بشر کہلوانے کی۔ اچھا میں ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں قرآن سے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ آدھی آیت پڑھ کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے جی۔ اس کا مطلب ہے اگلا حصہ پڑھنا پڑے گا تو بات سجے گی۔ کیوں نہ جاؤ؟ فرمایا وَأَنْتُمْ سُکارا، جب نشے کی حالت میں ہو۔ معلوم ہوا آیت پوری پڑھیں تو مسئلے حل ہوتے ہیں، آیت پوری پڑھیں تو مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یار لوگوں کو یہ نظر آ جاتا ہے انا بشر مثلکم، میرے مصطفیٰ نے اگلے جملے بھی کہے ہیں یوحا الیہ، فرق یہ ہے مجھ پہ وحی آتی ہے، فرق یہ ہے مجھ پہ وحی آتی ہے۔ اور وحی کا بوجھ کتنا ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر پہاڑوں پہ آتی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر مردوں پہ اتارتے مردے زندہ ہو جاتے، اگر پتھروں پہ آتے پتھر پھٹ جاتے۔ وحی الہی کا نزول اور اس کی ہیبت اتنی تھی۔ مولا پھر بتا تو نے یہ وحی اتاری کہاں؟ پہاڑوں پہ آتی تو پھٹ جاتے، یہ وحی کا وزن اٹھایا کس نے؟ فرمایا نازل بہ الروح الامین علی قلبک باذن اللہ، زمانے کی بڑی سے بڑی طاقتور مخلوق جس وحی کو اٹھا نہ سکے، میرے مصطفیٰ کے دل نے وہ بوجھ اٹھا لیا۔ اب پڑھو پوری آیت تو مسئلے حل ہوں۔ فرمایا تم جیسا بشر تو ہوں، تم جیسا بشر تو ہوں، لیکن کافرو یاد رکھنا مجھ پہ وحیاں آتی ہیں اور ہر قسم کی وحیاں آتی ہیں، فرشتوں کی صورت میں بھی آتی ہیں، پردے کے پیچھے سے بھی باتیں کر لیتا ہوں، اور ڈائریکٹ وحی الہام بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی جب یار موج میں ہونا تو بلا حجاب بھی کر لیتا ہوں، عرشوں پہ بھی چلا جاتا ہوں، مجھ پہ وحیاں آتی ہیں۔ یہ حکمت تھی جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر فرمایا۔ ایک حکمت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بیان فرمائی۔
وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کیوں کہا میں تم جیسا بشر ہوں؟ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 427 427۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اپنے محبوب کو عاجزی سکھا رہا ہے۔ محبوب تواضع عاجزی آپ کی شان ہے، تو آپ عاجزی کریں اور ان سے کہیں میں تم جیسا ہوں، میں تم جیسا ہوں۔ اور دوسری حکمت فرماتے ہیں کافروں میں تم جیسا ہوں، یہ قاضی ثناء اللہ کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں اللہ تواضع سکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے محبوب آپ ان سے کہیں میں تم جیسا ہوں، لیکن ظالموں دھیان رکھنا وہی والی بات نہ بھولنا، میں تم جیسا تو ہوں لیکن وہی والا جملہ مجھ پہ وہی آتی ہے۔ اور تیسری وجہ وہ فرماتے ہیں اللہ نے فتنہ عیسائیت کا سدباب کر دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے تھے، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینا، اندھوں کو آنکھیں دینا، نابیناؤں کو بینا کرنا۔ حضرت عیسیٰ کے یہ 3 معجزے دیکھے تو انہوں نے افراد کا شکار ہو گئے اور کہا عیسیٰ خدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تو صرف 3 دیکھے تھے تو انہوں نے خدا کہہ دیا تھا، میرے محبوب تو سر سے پاؤں تک خود معجزہ ہے، اس لیے کہا محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہیں یہ آپ کو بھی خدا کے ساتھ نہ ملا دیں، کہہ دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ ایک لطف کی بات یہ ہے قرآن میں عورتوں نے بھی نبی کو بشر کہا ہے، بلکہ بشریت سے انکار کر دیا، بشریت سے بولیے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ لیں، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 31 فلما رأینہ، جب انہوں نے دیکھا یوسف کو اکبرنہ، اللہ اکبر کہا، جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، حیران ہو گئی حسن دیکھ کر، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنی جی نہیں، قرآن میں ہاتھ کا لفظ ہے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ کاٹے، ہاتھ، جب ہاتھوں پہ چھریاں چل گئی نا، اب توجہ ہاتھوں پہ تو آئی نہیں تھی، توجہ تو ادھر ہی حسن یوسف پہ تھی، اور ادھر دیکھ کے زبان سے کیا بولیں، کہنے لگیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، ساری عورتوں نے کہا اللہ کی قسم ما ھذا بشرن، یہ تو بشر لگتا ہی نہیں، یہ تو بشر، اس کا مطلب ہے جو دیکھ لیتا ہے وہ بشر کی گردان چھوڑ دیتا ہے، جو دیکھ لیتا ہے وہ بشر کی گردان، جو بشر کے رٹے میں پھنسا رہے، اس کا مطلب ہے یا تو اس نے مصطفیٰ کو مانا نہیں یا جانا نہیں، جو جان لیتا ہے وہ بھی بشریت سے آگے نکل جاتا ہے، جو مان لیتا ہے وہ بھی بشریت سے آگے نکل جاتا ہے۔ اب جنہوں نے دیکھا یا جنہوں نے جانا یا جنہوں نے مانا وہ بتائیں گے نا حضور کیسے تھے، پوچھیں مولا علی سے، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میری آنکھ نے نہ حضور سے پہلا کوئی حضور جیسا دیکھا نہ حضور کے بعد کوئی دیکھا، نہ پہلے کبھی حضور جیسا نظر آیا نہ بعد میں کبھی حضور جیسا۔ مولا علی پیدا کب ہوئے تھے؟ اس کا مطلب ہے حضور کے بعد پیدا ہوئے، اور جب حضور کا وصال ہوا تو کچھ سالوں کے بعد مولا علی کی شہادت ہو گئی، تو یہ دعویٰ کیسے کر دیا نہ پہلے کوئی دیکھا ہے؟ محبت سے بولیے نا سارے سبحان، نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے، نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے۔ جب حضور نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں، یہ دروازہ ہے، تو جبریل نے آگے پوچھا تھا بتائیں کدھر ہے جبریل، تو حضرت مولا علی پیدا تو حضور کے بعد ہی ہوئے تھے تو مولا علی امتی صحابی، لیکن ایک نظر اوپر اٹھائی، ایک نیچے، ایک دائیں ایک بائیں، فرمایا میں نے عرش معلیٰ تک دیکھا ہے جبریل نظر نہیں آیا، تحت الثریٰ تک دیکھا ہے جبریل دکھائی نہیں پڑا، میں نے مشرق مغرب چھان مارے جبریل نہیں دیکھا، مجھے لگتا ہے یہاں جبریل میں ہوں یا تو ہے۔ اس نے کہا جی جبریل میں ہی ہوں، آپ تو مولا علی ہیں، میرا سوال ہے آپ سے جو فرش پہ کھڑا ہو کے عرش تک دیکھ لے پھر دعوے میں سچا تو ہے نا، نہ مصطفیٰ سے پہلے کوئی دیکھا ہے نہ مصطفیٰ کے بعد کوئی دیکھا ہے۔ پوچھیں مولا علی سے حضور کیسے تھے، کہا میں نے نہیں دیکھا حضور جیسا۔ حضرت حسان بن ثابت درباری نعت خان سے پوچھیں آپ بتائیے حضور کیسے تھے، وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب پوچھیں امام بصیری سے حضور کیسے تھے، امام بصیری نے دیکھ کے کہا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم سواک عند حلول الحادث العمم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارے پوچھیں شیخ سعدی شیرازی سے جنہوں نے دیکھا حضور
کو جانا بھی، مانا بھی، پہچانا بھی۔ سعدی صاحب آپ بتائیں حضور کیسے تھے؟ وہ جھوم کے کہتے ہیں بلغ الاولیٰ بکمالہ، کشفت الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ پوچھو بریلی کے غیرت مند امام احمد رضا خان سے، جس نے حضور کو دیکھا ہے، مانا ہے، جانا ہے، پہچانا ہے۔ اعلیٰ حضرت آپ بتائیں حضور کیسے تھے؟ اعلیٰ حضرت جھوم کے کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت اور بتائیں حضور کیسے تھے؟ اعلیٰ حضرت جھوم کے کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ ارے پوچھو عبدالستار نیازی درویش سے حضور کیسے تھے؟ وہ مسکرا کے کہتے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کماں تیرے جیا کوئی نہیں۔ ارے پوچھو اعظم چشتی کی روح سے حضور کیسے تھے؟ اعظم چشتی مسکرا کے کہتے ہیں کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی، اور ڈگدی ٹہندی رہندی سی، انہوں کول نہ کوئی بٹھاندا سی، نال نہ کوئی لگاندا سی، اور دی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اور دی لنگ دی کیویں دیہاڑی سی، اس ڈاچی دی جو مائی سی، اور دا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی، پچھوں آ کے او پچھتائی سی، ہر بوا انہیں کھڑکایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی، جدوں سارے او پاسیوں رہ گئیے، سرکار دے بوئے بہ گئیے، رحمت دا چولا چلے آئے، سونے دا بوا کھلے آئے، ایک لونڈی باہر آئیے، منہ گل انہیں اے فرمائیے، آتینو نال لے جاوا میں، ایک سونا مکھ دکھاوا میں، ساڑے ویڑے او چن چڑے آئے جدہ چن نے بھی کلمہ پڑے۔ جنہوں نے مانا ہے یا جانا ہے یا پہچانا ہے، انہوں نے پھر اپنے جیسا بولیے اپنے جیسا نہیں کہا۔ اعظم چشتی فرماتے ہیں فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید آوی اے تھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ اے چن تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا، اور کہتے ہیں کسے شہداوی اے تھے سایہ نہ ہوندا، یہ رب نے محمد ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹھا، تیری ذات دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں ازلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں اور ڈٹھا ازاں اور۔ معراج کے واقعے پہ اقبال بولے، وہ کہتے ہیں جب سدرہ تک تھے تو بشر میں الجھے تھے لوگ، جب سدرہ میں نور رک گیا بشر چل پڑا، اب آگے نور کے الجھن میں پھنس گئی امت، اور جب لامکان سے بھی اوپر جہاں نور کی بھی حد ہے بشر کی بھی حد ہے، حضور سب سے اوپر پہنچ گئے دنا فتح اللہ کے مقام پر۔ اب یہ 3 درجات ہیں، ایک بشریت کا رٹا ہے، ایک نورانیت کا رٹا ہے۔ اقبال نے بشریت اور نورانیت سے اوپر اٹھ کر حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، اور وہ کہتے ہیں محمد سر وحدت ہے، کوئی اس کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں کل انما انا بشر مثلکم۔ یہ میں آخری الفاظ ہیں میرے، اور یہ میرے سامنے ہے تفسیر ضیاء القرآن، حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے اپنی زندگی میں 7 تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ جتنا مزہ اس کا آ رہا ہے نا، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی باتیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب نے اسی آیت کا جواب دیا ہے کہ حضور نے کیوں کہا میں تم جیسا بشر ہوں، وجہ کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں، یہ جلد نمبر 3 ہے میرے پاس، اور صفحہ نمبر 56 سورہ الکہف کی آخری آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہر انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا،
सोने से लिखने वाले हरूफ हैं जी। हर इंसान का मिजाज एक जैसा नहीं होता। बाज लोग इतने अक्खड़ और बददिमाग होते हैं कि वो हुस्नो जमाल के इन पैकरों के लिए अपने दिल में कतअन कोई कशिश महसूस नहीं करते और उनसे नफरत करते हैं। अंबिया की बात हो रही है। बाज इतने अक्खड़ मिजाज होते हैं कि वो नबियों के बारे में कोई भी कशिश अपने दिल में महसूस नहीं करते और इन्हें हकारत की नजरों से देखते हैं। एक तबका तो ये हो गया। पीर साहब फरमाते हैं एक और तबका भी है। इसके बरअक्स बाज तबीयतें इतनी गलत अंदेश और इनकी अक्लें इतनी अंधी होती हैं कि जहां कहीं कमाल की जरा सी झलक देखी उसे अपना खुदा बना लिया। दो तबके बयान किए ना, एक वो है जो बिल्कुल नहीं मानता और एक वो है जो इतना मान लेता है कि वो माबूद बना लेता है और फिर उसके सामने सजदा करता है। तो पीर साहब फरमाते हैं यहूदियों ने हजरत उज़ैर की सिर्फ एक शान देखी थी कि उनको तौरात जुबानी याद थी। उन्होंने खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया, खुदा कहना शुरू कर दिया। और जहां इतने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मोर्चे देखे उनको खुदा कह दिया। पीर साहब फरमाते हैं इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हर नबी ने जहां अल्लाह की तौहीद की दावत दी और इसकी सदाकत साबित करने के लिए अपने खुदादाल कमाल का इजहार फरमाया, वहां खुले अंदाज में यह भी तस्रीफ फरमाई कि मैं उसका बंदा हूं, मैं खुदा नहीं हूं। आगे जो जुमला लिखा है ना, कमाल कर दिया है। फरमाते हैं जब जुज़वी कमालात, छोटे छोटे कमालात से इतनी गलत फहमियां हो सकती थी तो हुजूर तो बड़े कमालात के मालिक हैं। हुजूर में तो कई नबियों से आला दर्जे के कमालात मौजूद हैं। फरमाते हैं इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सारे कमालात के बावजूद खुदाई के दावे के सारे इम्कानात को खत्म करने के लिए फरमाया महबूब आप इनसे कह दे मुझे अपनी तरह ही समझ लेना, खुदा ना समझ लेना, और मैं खुदा नहीं ना खुदा का बेटा हूं बल्कि तुम जैसा बशर हूं। वही सिर्फ फर्क सिर्फ ये है कि मैं खुदा से भी मिला हुआ हूं, मखलूक से भी मिला हुआ हूं। तुम जैसा बशर होने का मतलब ये नहीं कि खुदा से ताल्लुक ही कोई नहीं, तुमसे भी मिला हूं, खुदा से भी मिला हूं। और उसकी वजह तुम्हारा फायदा है, क्योंकि रोटी आग से पकती है, लेकिन डायरेक्ट आटा गूंद के आग पे फेंक देंगे खराब हो जाएगा, नहीं पकेगा। दरमियान में तवा आप रखेंगे जिसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो आग का असर भी ले और रोटी को उसका असर भी पहुंचाए। दरमियान में तवा होगा तो वो एक वक्त में दो काम करेगा, आग से असर लेता रहेगा, रोटी को असर पहुंचाता रहेगा। फरमाया बिला तशबीह, ये मिसाल सिर्फ समझाने के लिए है। इसलिए रब के अनवार तजल्लियात और कलाम इलाही का बार उम्मत और मखलूक डायरेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दरमियान में एक मुस्तफ़ा चाहिए था जो एक वक्त में खुदा से फैज लेता रहता, उम्मत को फैज देता रहता। इसलिए बशरियत के लिबास में उड़ा है, इसलिए बशरियत के लिबास में भेजा है। और फरमाते हैं साहिब कमाल का इजहार, साहिब कमाल का जो इजहार तवाज़ो होता है वो भी कमाल का होता है। जिसके अंदर जितना बड़ा कमाल हो ना वो उतनी ही बड़ी आजिज़ी करता है। अब हर कमाल वाले से बड़ा कमाल हुजूर में था, हुजूर ने फिर हर कमाल वाले से अलग आजिज़ी दिखाई। फरमाया मैं तुम जैसा बशर हूं, लेकिन याद रखना ये मैं कह रहा हूं कि तुम जैसा बशर हूं, ये रब ने नहीं कहा कि मेरा नबी तुम जैसा बशर है। ये रब नहीं कह रहा, ये मुस्तफ़ा से कहलवा रहा है। महबूब आजिज़ी तेरी शान है, तवाज़ो तेरा मान है। जब तेरी बात हो तो तू आजिज़ी किया कर, कहा कर मैं तुम जैसा हूं। लेकिन जब हम पे बात आएगी ना तो फिर हम गज वज के कहेंगे वाला सौफा यूती का रब्बु का फतरदा। सोनिया सारी कायनात तरले करती है, मिन्नतें करती है, खुदा राजी हो जाए। मैं खुदा होके चाहता हूं बस मुस्तफ़ा राजी हो जाए। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आखिरी मिसाल जी, बात टाइम ऊपर हो गया, सिर्फ आखिरी मिसाल आपके सामने। बातें और भी थी लेकिन वक़्त की नज़ाकत के पेश नज़र आखिरी बात अर्ज करता हूँ। मौलाना रूम ने मसनवी शीब में एक मिसाल लिखी है बशरियत के मौजू पे। वो फरमाते हैं कि तोते को बोली सिखानी हो ना, तोते को बोलना सिखाना हो तो उसका सबसे आसान तरीका ये है, दरमियान में आईना रख दो और खुद आईने के पीछे बैठ जाओ। अगर तुम डायरेक्ट तोते के सामने बैठ के बोलोगे तो वो जल्दी नहीं सीख पाएगा, मुश्किल में फंस जाएगा। तुम दरमियान में आईना रखो जिसका रुख तोते की तरफ हो, खुद आईने के पर्दे के पीछे बैठो और वहां से बोलो। तोता जब सामने देखेगा उसे अपनी तरह का तोता दिखाई देगा और उसके लिए बोलना आसान हो जाएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। उसके लिए बोलना
آسان ہو جائے گا. وہ دیکھے گا کہ میری طرح کا بول رہا ہے تو میں بھی کوشش کر سکتا ہوں, میں بھی بول سکتا ہوں. درمیان میں آئینہ رکھو گے نا, طوطے کے لیے بولی سیکھنا آسان ہو جائے گا. فرماتے ہیں بلا تشبیہ, ایک طرف خدا ہے ایک طرف مخلوق خدا ہے, درمیان میں آئینہ بن گئے ہیں میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور امت حضور کو دیکھتی رہتی ہے, خدا کے جلووں کا نظارہ بھی چکھتی رہتی ہے, اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سیکھتی رہتی ہے. اس لیے آسان کر دیا ہمارے لیے, بشریت کے لباس میں بھیجا, بشریت کے لباس میں بھیجا. یہی وجہ تھی, یہی حکمتیں تھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم جیسا بشر تو ہوں لیکن مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. یاد رکھیں, آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضور بشر ہیں تو کوئی غلط عقیدہ نہیں, بلکہ نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. جو کہے نبی انسان نہیں بشر نہیں وہ تو کافر ہو جائے گا. بشر ہیں, لیکن جو بندہ صرف بشر تک بریک لگا کے بیٹھ جاتا ہے نا وہ بھی غلط راہوں پہ چل پڑتا ہے. صرف بشریت کو نہیں دیکھنا. ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور بشر ہیں لیکن ایسے بشر ہیں کہ ان جیسا بشروں میں بھی کوئی نہیں ہے, ان جیسا. نہ حضور جسمانیت میں ہم جیسے, نہ معاملات میں ہم جیسے, نہ عبادات میں ہم جیسے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, حضور پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. آج اگر کوئی اس طرح پڑھے گا مسلمان رہے گا؟ تیرا تو کلمہ حضور جیسا نہیں ہے, تیرا تو کلمہ حضور جیسا نہیں ہے. اور جب نماز کلمے کے بعد کیا رکن ہے جی اسلام کا؟ نماز نازل ہوئی, پھر صحابہ نے پوچھا حضور کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح مجھے کرتا دیکھتے ہو ساتھ ساتھ کرتے جاؤ, نمازیں ہوتی جائیں گی. ہم پڑھیں تو نمازی بنتے ہیں, حضور پڑھیں تو نماز بنتی ہے. ہم پڑھیں تو نمازی ہوتے ہیں, حضور پڑھیں تو نماز ہوتی ہے. نہ عبادات میں کوئی حضور جیسا, نہ معاملات میں کوئی حضور جیسا, نہ جسمانیات میں کوئی حضور جیسا. ہمارے لیے ہسپتال کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ تھوکنا منع ہے, لیکن میرے کریم کے لعاب دہن میں کمال اتنا ہے, کھاری کھو میں ڈالتے ہیں وہ میٹھا ہو جاتا ہے, مولا علی کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں وہ سدھر جاتی ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی میں لگاتے ہیں زہر کھینچ کے باہر پھینک دیتا ہے, عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی پہ لگاتے ہیں ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ جاتی ہے. اور اس لعاب دہن میں کمال اتنا ہے, اگر حضور کا لعاب دہن بیماروں کو دیا جائے اللہ شفا عطا فرما دے. اگر حضور کا لعاب دہن کھاری پانی میں ڈالا جائے وہ میٹھا ہو جائے. اگر حضور کا لعاب دہن نکلی ہوئی آنکھ میں رکھا جائے, نکلی ہوئی, ٹائم کافی ہو گیا لیکن ایک عقیدے کی اور سو کی بات آ گئی ہے میرے ذہن میں, سنا دوں جی؟ اجازت ہے, حوصلہ بھی ہے, چلیں سنیں میری بات. نکلی ہوئی آنکھ پہ بات یاد آئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اسرائیل اور آگے کہا چلو جی تیاری کرو, ٹائم ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھپڑ, یوں اس کے چہرے پہ مارا, آنکھ نکل گئی. یہ وہ اسرائیل ہے جس کے سامنے بڑے بڑے پتے پانی ہو جاتے ہیں, ساری دنیا کانپتی ہے اسرائیل کے نام سے, لیکن اس کی آنکھ نکال دی پیغمبر نے, نکال دی. وہ لے کے چلا رب کی بارگاہ میں گیا, اور اس نے جو جملے کہے نا حدیث میں موجود ہے, اس نے کہا مولا تو نے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا انہو لا یرید الموت, اس کا مرنے کا پروگرام ہی کوئی نہیں ہے, اس کا مرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے, ایسے بندے کے پاس بھیج دیا. تو رب نے تو یہ نہیں کہا کہ موسیٰ یہ آپ نے کیا کیا, میں صرف مثال سمجھانے کے لیے دینے لگا ہوں. اگر کوئی چودھری صاحب کسی نائی کو بھیجے نا کسی کے گھر میں پیغام دے کے, اور آگے اگلا بندہ اس نائی کے چہرے پہ تھپڑ مار دے تو چودھری صاحب کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ تو اللہ کے بندے اس کو دیکھا, تو نے مجھے نہیں دیکھا, میں نے بھیجا تھا. تو رب نے پیغمبر سے بات ہی کوئی نہیں کی, اے موسیٰ میں نے بھیجا تھا, تو نے دیکھا ہی نہیں بندہ, تو آنکھ نکال دی. نا رب نے کہا اسرائیل تو نے کیا کہا تھا جا کے؟ مولا میں نے عرض کیا تھا کہ موت کا وقت ہے چلیں. تو رب نے کہا ہر بندے کو موت کی تڑیاں نہ لگاتا رہا کر, بندے بندے میں فرق بھی تو ہوتا ہے نا جی, وہ میرا محبوب ہے, تو نے جا کے موت کا ہی پیغام دے دیا ڈائریکٹ. تو مولا کیا کروں؟ آنکھ واپس لوٹائی اور واپس لوٹا. یہاں پہ ایک بات ہے جو میں بعد میں کروں گا. آنکھ واپس لوٹائی, لوٹا کے جب بھیجا تو کہا جا اب کہہ اگر اور ارادہ نہ رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں, آپ بیل کی پشت پہ ہاتھ پھیریں, جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال زندگی بڑھ جائے گی. تو کہا کیا پیغام لے کے آیا؟ اللہ فرماتا ہے آپ بیل کی پشت پہ ہاتھ پھیریں, جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال زندگی بڑھ جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ سال پورے ہو جائیں گے تب کیا ہوگا؟ کہا تب میں آ جاؤں گا, پھر آ جاؤں گا.
آپ کو لے جاؤں گا. کہا بعد میں بھی تو جانا ہی ہے نا, چل آج ہی چلتے ہیں. جب حضرت موسیٰ نے کہا نا آج ہی چلتے ہیں, آج ہی, پہلے بھی تو میں لینے آیا تھا, پہلے ہی چل پڑتے. اب حضرت موسیٰ کا جو جواب تھا زبان حال سے, فرمایا اسرائیل تو کیا سمجھتا ہے موت سے بچنے کے لیے تجھے مارتا پھرتا ہوں؟ فرمایا موت سے بچنے کے لیے نہیں مارا, بلکہ نبوت کا ادب سکھانے کے لیے مارا ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں آج تو موسیٰ کے دروازے پہ آیا ہے, کل کو تو نے مصطفیٰ کے دروازے پہ بھی جانا ہے, اور جب مدینے جانا ہو نا تو میرے تھپڑ کو یاد رکھی اور خیال کری, اگر موسیٰ آنکھ نکال سکتا ہے محمد جان بھی نکال سکتا. اس لیے ادب سکھایا ہے, اس لیے ادب سکھایا ہے. اب وہ جو جملہ میں نے کہا تھا بعد میں بتاؤں گا, اللہ نے فرمایا آنکھ واپس لے لے, تو اللہ نے واپس دے دی. بولیے واپس دے دی. نکالی کس نے تھی جی؟ واپس کس نے لوٹائی؟ اللہ نے. نکالی موسیٰ نے, لوٹائی اللہ نے. اب چلے میدان احد کی طرف. آنکھ نکالی تھی موسیٰ نے, لوٹائی اللہ نے. کلیم اللہ نے نکالی, اللہ نے لوٹائی. اب جب غزوہ احد میں حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا تیر, ڈیلا لے کے آگے حضور کے پاس, یا رسول اللہ یہ ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا آنکھ چاہیے کہ جنت؟ یہ سوال وہی کر سکتا ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے. جس کے قبضے میں جنت نہیں وہ ایسی جنت نہیں بانٹتا پھرتا. حضور نے فرمایا آنکھ چاہیے کہ جنت؟ اس نے کہا جی میں تو آنکھ لینے آیا تھا, جنت کی بات آپ نے آپ چھیڑ دی ہے, تو یوں کریں آنکھ میرے مانگنے پہ دے دیں, جنت اپنی مرضی سے دے دیں. اپنی مانگنے کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا جی. حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا, یوں آنکھ کا ڈیلا کھول کے یوں آنکھ کے اندر رکھا. صحابی فرماتے روشن ہو گئی. یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اسرائیل کی نکالی موسیٰ نے, لوٹائی اللہ نے. اب ادھر حضرت قتادہ تقدیر کی وجہ سے, رب کے فیصلے کی وجہ سے آنکھ نکلی تھی. بس کلیم اور حبیب میں یہی فرق ہوتا ہے, کلیم آنکھیں نکالے اللہ لوٹاتا ہے, اللہ آنکھیں نکالے تو مصطفیٰ لوٹا دیا کرتا. اللہ اگر آنکھ نکال دے تو میرا کریم لوٹا دیا کرتا. اللہ اکبر. کل انما انا بشر مثلکم, فرمایا میں تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے. بس یہ اپنے اپنے مقدر ہیں, کوئی بشر پہ اڑ گیا, کوئی وحی پہ اڑ گیا. مسئلہ ہمارا یہ ہے جو اقبال نے حل کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں نہ بشر کہو نہ نور کہو, نہ بشر کے جھمیلے میں پھنسو نہ نور کے جھمیلے میں پھنسو. کچھ حقیقت کی باتیں بھی ہوتی ہیں. محمد سر وحدت ہے, کوئی اس کی رمز کیا جانے, شریعت میں تو بندہ ہے, حقیقت میں خدا جانے. اللہ رب العزت قرآن کے مطابق ہمیں عقائد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.